بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو آزادی 47 چینل میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم دو موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے، جو کہ موضوعات شاید کم، اور اگر آپ اس کو اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اس پہ سوچیں گے تو شاید آپ کو وہ پریکٹیکل جوک محسوس ہو۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک ہیرنگ کا آغاز ہوا ہے 100 موٹیو نوٹس کے اگینسٹ، اور ہمارا دوسرا موضوع ہے کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے سادگی کے حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ اس میں ہم اپنے خرچے کیسے کم کریں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بڑھتے اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 100 موٹیو ایکشن لیا ہے، اور ایکشن کس بات پہ لیا ہے۔ اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک دو ریفرنسز کہہ لیں یا ایک دو مثالیں بتا دوں۔ اگر کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسکول میں چاہے وہ 1 سال کے لیے جائے چاہے وہ 10 سال کے لیے جائے، یعنی پہلی جماعت پڑھے یا 10ویں پڑھے یا ماسٹر کرے، وہ 1-2 کبھی نہیں بولتا۔ اسی طریقے سے اگر انگریزی کے الفابیٹ پہ چلا جائے وہ ایجوکیشن میں تو ABC کبھی بھی نہیں بولے گا، یا 1-2 کبھی بھی نہیں بولے گا۔ تو یہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ 73 کا آئین ایگزسٹ کر رہا ہے، اور ہمارے چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ کے اور ان کے ساتھ آنریبل باقی ججز جسٹس صاحبان، ساتھ گورنرز اور اٹارنی جنرلز اور گورنر کے ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے CM ہیں، ان سب کو نوٹسز جاری کیے ہیں اس بات پہ کہ اس ملک میں الیکشن کی ڈیٹ دینے کا کام کس کا ہے۔ کس کا؟ الیکشن کی ڈیٹ کون اناؤنس کرے گا، اور الیکشن کی رسپانسبلٹی کس کی ہے کہ کون الیکشن کنڈکٹ کرے گا۔ تو 75 سال کی آزادی کے بعد اگر ہمیں ان سوالوں کا نہ پتہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہمیں 1-2 کا پتہ ہے، اور نہ ہمیں AB کا پتہ ہے، اور نہ ہمیں الف بے کا پتہ ہے۔ جس پروفیشن میں جن وکلاء کا، جن جج صاحبان کا، انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو 30 35 40 سال ہو گئے ہیں، اور آپ کو اس بات کے لیے کمیشن بنانا پڑتا ہے، اس بات کے لیے 9 جج صاحبان کا بینچ بنانا پڑتا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ ہو از ریسپانسبل ٹو کنڈکٹ دی الیکشن، جنرل الیکشن اور بائی الیکشن ان دا کنٹری۔ تو یہ ایک خود سے ایک سوالیہ نشان ہے اس پورے سسٹم پہ اور اس پورے نظام کے اوپر کہ ہم نے الیکشن کیسے کرنا ہے۔ پریزیڈنٹ پوچھے گا گورنر سے، پریزیڈنٹ پوچھے گا الیکشن کمشنر سے، جو کہ آنے سے معذرت ظاہر کرے گا کہ دس از ناٹ یور ایریا سوری۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہوگا جس ملک میں، تو اس ملک کا بیڑا غرق ہونے میں کن کن کا رول ہے، کن کن کا کردار ہے، کم از کم عوام کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، سننے والوں کا نہیں ہے، جن کا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوگا۔ اب اس کی ٹرکی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا جائے گا، ٹی وی چینل چلیں گے، لوگ چلیں گے، میرے جیسے بھی لاگر نئے آئیں گے، وہ بولیں گے کہ جی الیکشن کی تاریخ آ رہی ہے، کون آ رہا ہے کون نہیں دے رہا، اور اس کے اوپر قوم کا بیڑا غرق ہوگا، قوم کا پیسہ برباد ہوگا، ٹیکسز کا پیسہ برباد ہوگا، اور بعد میں کیا نکلے گا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا جب آپ اکیلے بیٹھ کے اگر اس ویلاگ کے اوپر اور اس ٹاپک کے اوپر آپ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں سوچیں گے تو آپ کو یہ ایک پریکٹیکل جوک لگے گا، جو کہ عرصے 75 سال سے اس ملک کے عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کو سہے بھی جا رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے۔ ساتھ ہی ہمارا دوسرا موضوع وزیر اعظم صاحب کے اعلان کے ساتھ کہ جی کوئی بھی وزیر، کوئی بھی مشیر، کوئی بھی منسٹر جو کابینہ کا رکن ہوگا وہ تنخواہ نہیں لے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ تنخواہ نہیں لے گا، اور وہ بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل خود سے جمع کرائے گا۔ تو آئی تھنک اٹ از آلسو اے پریکٹیکل جوک کہ نہیں لے گا۔ بھئی جب آپ نے تنخواہ بھی نہیں لینی، جب آپ نے بل بھی خود پے کرنا ہے، جب آپ نے سوئی گیس کا بل، بجلی کا بل، باقی یوٹیلیٹی بلز خود پے کرنے ہیں، اور آپ کے پاس محکمے بھی نہیں ہیں، تو آپ وزیر کیوں ہیں؟ کس لیے وزیر ہیں؟ کیوں بیٹھے آپ اس پہ؟ میں آپ کے ساتھ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کروں۔
A day before yesterday I was traveling on motorway. मोटरवे के ऊपर मैं गाड़ी में था तो मैंने बैक मिरर में देखा एक उसकी सिक्योरिटी की गाड़ी आ रही थी जिसके ऊपर वो रेड और ब्लू कलर की जो लाइट्स लगी थी और कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही थी। तो उसने मुझे कोई 120 प्लस की स्पीड में आई थिंक क्रॉस किया, मैं 105 110 पे था। तो जब मैंने देखा तो पहले वो थी रीवो गाड़ी जिसकी पाकिस्तान में कीमत कोई 1.25 करोड़ के लगभग उसकी कीमत है, जिसमें से 2 बंदे आगे बैठे थे, यानी एक असिस्टेंट, एक ड्राइवर और एक उसके पीछे कोई और बंदा बैठा हुआ था, और आखिर में उसमें 2 गार्ड बैठे थे, वो गने तान के बैठे थे। तो 5 बंदे उस गाड़ी में थे, 1.25 करोड़ की गाड़ी। उसके पीछे एक थी प्राडो जो कि लगभग 1.25 करोड़ की थी, जिसमें से एक ड्राइवर था, एक सेक्रेटरी था और एक कोई साहब बैठे होंगे। उसके पीछे एक और गाड़ी थी वीगो, जिसको देसी ज़बान में डाला कहते हैं, उसमें भी 3 बंदे बैठे हुए थे और वो उठते हुए जा रहे थे। सादगी का बता रहा हूँ, सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ थी। तो अगर वो गाड़ी पेशावर से इस्लामाबाद भी जा रही हो तो आने जाने का एटलीस्ट उसके अंदर 50,000 रुपये का फ्यूल कंज्यूम होना था। कितना? 50,000 का फ्यूल कंज्यूम होना था, और 4 करोड़ की गाड़ियाँ दौड़ रही थी किसको? एक बंदे को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो जब ये इस तरह की प्रोटेक्शन दी जाएगी और इस तरह के काम होंगे तो 50,000 रुपये का मतलब ये कि 50 मिनिमम 50 बिलो एवरेज जो घराने हैं, 50 घरानों का एक दिन का खर्चा या उनकी एक दिन की कमाई 1,000 रुपये, मजदूर 1,000 रुपये लेके जाते हैं। 50 मजदूरों की कमाई उन साहब के लिए सिर्फ फ्यूल की कंजम्पशन की मद में उड़ा दिया गया। गाड़ियों के मेंटेनेंस अलहदा है, और अगर ये 4 करोड़ रुपये आप बैंक में रख लो तो 3.5-4 लाख रुपये महीना तो वो भी आ जाएंगे। तो 10,000 रुपये पर डे वो बन गया, तो 60,000 रुपये जस्ट फॉर नथिंग निकल गए। तो वज़ीर आज़म साहब इन चीज़ों को देखिएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आप ये लल्ले तलल्ले करें और ये मुल्क सर्वाइव करे, ऐसे सर्वाइव नहीं होगा। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन एनीवे वो नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि हमारे जज साहबान को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, हमारे साथ ये मजाक न करे। सबको पता है कि किसका काम है, किसने करना है, कैसे करना है, और सबको पता है कि सादगी क्या है और कैसी है। तो लिहाजा इस सादगी का हम अगर कुछ नहीं कर सकते, हम कम से कम इनको देख तो सकते हैं। इनको देखें, इनको ऐसी नज़रों से देखें कि इनको शर्म आए। इनको क्या हो? इनको शर्म आए, तब जाके देखें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप समझें कि ये व्लॉग इस काबिल है कि जिसको सब्सक्राइब किया जाए और सब्सक्रिप्शन के साथ लाइक भी किया जाए और शेयर भी किया जाए, तो लाजमी शेयर किया जाएगा। अल्लाह ताला हमारे हाल के ऊपर रहम करे। वस्सलाम।